السلام علیکم، کیسے ہیں ناظرین؟ 2024 نواز شریف اور نون لیگ کے لیے بڑی تباہی کا سال ہے۔ یہودی زائنسٹ کا ایک میگزین ہے جس کا نام ہے دی اکنامسٹ۔ یہ دنیا میں ہونے والے بڑے بڑے ایونٹس کی پہلے ہی سے پریڈکشن کر دیتا ہے۔ ان کی ریسرچ، ان کی کوریج، ان کے دنیا میں ہونے والے جو واقعات ہیں ان کو انٹر لنک اور تھنک ٹینکس کی بیس کے اوپر یہ جو پریڈکشنز کرتے ہیں، اور بعض وہ جسے وہ کہتے ہیں نہنگانی جو قوتیں ہوتی ہیں، شاید کہیں نہ کہیں ان کا سہارا بھی لیا جاتا ہے۔ اور یہ جو میگزین ہے اس نے پاکستان کے ہونے والے جو الیکشنز ہیں ان کے نتائج پہلے ہی بتا دیے ہیں۔ یہ الیکشن سے پہلے اور الیکشنز کے بعد اور نئی جو حکومت ہے اس کے بارے میں بھی کچھ بڑی تہلکہ خیز پیشن گوئیاں کی ہیں جو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور جو ایونٹس آج آپ پاکستان میں دیکھ رہے ہیں یا کوئی دنیا کا ایسا بڑا ایونٹ نہیں ہے جس کے بارے میں دی اکنامسٹ نے اس سے پہلے پریڈکشن نہ کی ہو اور وہ پریڈکشن غلط ثابت ہوئی ہو۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ جو لوگ ہمیں فیس بک کے اوپر دیکھتے ہیں وہ ضرور ویڈیو کو شیئر کیا کریں، کومنٹس باکس میں جا کر اپنی جو قیمتی رائے ہے، جو اپنی اوپینین ہے وہ ضرور دیا کریں۔ ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں کہ دی اکنامسٹ ہے کیا۔ دی اکنامسٹ بیسکلی جو یہودی زائنسٹ ہیں ان کا ایک میگزین ہے جو ہر سال کے سٹارٹ میں، جیسے ابھی یعنی کہ 2024 کی آمد ہے، تو یہ اس سال میں ہونے والے جتنے بڑے ایونٹس ہیں ان کے بارے میں اپنے کور پیج کے اوپر ایک کارٹون اور کچھ اس طرح کی پکچرز یہ بنائیں گے، اور یہ کل ملا کر بیسکلی وہ پریڈکشنز ہوں گی۔ اچھا، پھر لوگ اس کو اینالائز کرتے ہیں کہ اچھا پچھلی دفعہ انہوں نے ایک آنکھ بنا دی تھی اور 4 جو ڈیفرنٹ وہ تھے کونے تھے، وہاں پر کچھ ڈالرز رکھ لیے تھے، کچھ خزانہ رکھ دیا تھا، تو اس کا مقصد یہ لیا گیا تھا شاید آنے والے جو سال ہیں وہاں پر ہم دنیا میں پاور کے کئی مراکز دیکھیں گے۔ اب یہ جو کور پیج ہوتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور یہ کئی بار عمران خان کی پکچر بھی اس مین کور کے اوپر لگا چکے ہیں، اور اس کی یعنی کہ سمجھ لو دی اکنامسٹ میں جو چیز لکھ دی گئی ہے یا جس کا وہاں پر نام آ گیا یا جس کی پکچر آ گئی وہ فیمس ہی فیمس ہے، اور وہ گیا، ایسا سمجھ لو آپ۔ اب کیا ہوا ہے؟ اب یہ ہے کہ 2024 میں جو پاکستان میں الیکشنز ہونے ہیں ان کے بارے میں بھی اس نے کچھ پریڈکشنز کی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ دی اکنامسٹ پریڈکشن کرے یا نہ کرے، یہ بات بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہر بندے کو پتہ ہے کہ جس طرح یہ پاکستان کے الیکشنز ہو رہے ہیں، ان کی جو کریڈیبلٹی ہے، ان کی جو شفافیت ہے، اس کے اوپر ایک بہت بڑا کوسچن مارک بنا ہوا ہے۔ اور یہ جو کوسچن مارک ہے یہ آگے چل کر الیکشنز بجائے اس کے کہ وہ سٹیبلٹی لے کے آئیں، یہ انسٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہے۔ 2024 کے جو الیکشنز ہیں اس میں ان کا ایک تقریباً میرے خیال میں اکتوبر کا ایک آرٹیکل ہے جس میں انہوں نے نواز شریف کو دوبارہ ملک کا جو ہے وہ پرائم منسٹر بنایا، یعنی دکھایا گیا ہے کہ وہ واپس آ رہی ہیں۔ اچھا، اس نے تو لنڈن سے شاید واپسی کا کہا تھا، لیکن نون لیگ اس کو آج استعمال کر رہی ہے کہ وہ یعنی کہ دی اکنامسٹ نے یہ بات کہی ہے کہ نواز شریف کے زیر اتحاد جو ہے اتحاد بنے گا الیکشنز میں، وہ نیکسٹ جو ہے وہ حکومت میں آ رہا ہے۔ نواز شریف آ جائے، نو ایشو، لیکن اس کی اس سے اگلی جو پریڈکشن ہے وہ بہت خطرناک ہے کہ یہ جو حکومت آئے گی یہ ملک سے مہنگائی، بے روزگاری، پیسے کی ڈی ویلیویشن، ان چیزوں کو نہیں روک پائے گی۔ اور آنے والی جو حکومت ہے، چونکہ الیکشن جب متنازع ہوں گے، کریڈیبل نہیں ہوں گے، تو یا ایسا انوائرمنٹ جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں، ایسے انوائرمنٹ میں اگر یہ الیکشنز ہوں گے تو ان الیکشنز کو کون مانے گا، ان کے اوپر کون ٹرسٹ کرے گا، کون بلیو کرے گا، اور کون اس حکومت کے اوپر بلیو کرے گا جو ایسے الیکشنز کے نتیجے میں بنی ہے۔
تو یہ سہیل وڑاج صاحب نے بھی، حامد میر نے بھی، اب دی اکنامسٹ بھی یہ بات کہتا ہے کہ بھئی جو آنے والے الیکشنز ہیں اس کے نتیجے میں ایک تو مخلوط حکومت بنے گی، اور مخلوط حکومت کا تجربہ بڑا سخت یا بڑا آپ وہ کہہ لیں کہ ایک تلخ تجربہ رہا ہے پچھلی 16 مہینے کی حکومت۔ تو آپ نے وہ جو 16 مہینے کی حکومت کو آپ نے بھگتا ہے، اس میں جو کچھ ہوا ہے، اور اسی طرح کی اگر مخلوط حکومت بنتی ہے اور فیصلے اسی طرح سے لیے جاتے ہیں تو آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جو آنے والی حکومت ہے یہ اس کا پارٹ 2 ہوگی۔ اور وہ حکومت جس طریقے سے جتنا عرصہ نکالی ہے، 6 مہینے، سال، 1.5 سال، یہ حکومت زیادہ سے زیادہ وقت نکال سکے گی اگر ان انوائرمنٹ میں یہ الیکشنز ہوتے ہیں۔ تو میں یہ بات کہتا ہوں کہ اکنامسٹ بتائے یا نہ بتائے، لیکن ایک بچے کو بھی پتا ہے کہ یہ جو سچویشن ہے یہ ہوگی۔ دوسری طرف مہنگائی اور بے روزگاری جو ہے وہ بہت بڑھنے والی ہے۔ ریڈ سی کے کنارے کے اوپر جہاں سے پوری دنیا کی ٹریفک یعنی کہ سمندری جو تجارت ہے اس کے 15% جہاز گزرتے ہیں، ریڈ سی اس کے بالکل عین کونے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جناب ہوتی باغی، جنہوں نے انٹرنیشنل جو سپلائی چین ہے اس میں بہت بڑی رکاوٹ ڈال دی ہے، اور جس وجہ سے اگر ہم دوسرے رستے کو لیتے ہیں تو وہ ٹائم ٹیکنگ بھی ہے، ایکسپینسو بھی ہے، اس کے رینٹس زیادہ ہیں۔ تو اس خطے کے جتنے بھی ممالک ہیں باقی تو کسی نہ کسی طریقے سے سروائیو کر ہی جائیں، لیکن جو پاکستان جیسا ملک ہے جو آلریڈی ڈیفالٹ کے دہانے کے اوپر ہے، جس کے اندر انسٹیبلٹی ہے، جہاں پر خود اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو اقتدار میں آنے سے روکا جا رہا ہے، وہاں پر ایک پہلے ہی کیوس ہے، انسرٹینٹی ہے، اور اگر انٹرنیشنل جو اکانومی ہے، جو سپلائی چین ہے، اگر اس میں بھی انسرٹینٹی رہے گی تو یہ پاکستان کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اور آنے والی جو حکومت ہے اس کو بھی اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑے گا اور اس کو فیس بھی کرنا پڑے گا۔ اور اگر نواز شریف صاحب کی حکومت آتی ہے تو نواز شریف صاحب کو اس کو فیس کرنا پڑے گا، اور لوگ چونکہ پہلے ہی ان کے اوپر تپے ہوئے ہیں تو یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے، اچھی نیوز نہیں ہے، نہ تو پاکستان کے لیے یہ اچھی خبر ہے، نہ نیوز ہے، اور نہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اگلی حکومت لینے جا رہے ہیں۔ اور دوسری طرف جو جنگ ہے فلسطین حماس کے بیچ جو ایک کانفلکٹ چل رہا ہے، یہ مزید جو ہے وہ بڑھے گا، اور یہ جب مزید بڑھے گا تو معاملات جو ہیں وہ پاکستان کے لیے یعنی اچھے نہیں ہیں، اور نہ اس کے لیے نہ پاکستان کی جو حکومت ہے اس کے لیے اچھے ہیں۔ وال اسٹریٹ جرنل نے یعنی کہ انہوں نے بھی ایک ریسرچ جاری کی ہے جس میں عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ میں کسی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اسی چیز کو بیس بنا کر ابھی جو نون لیگ والے لوگ ہیں وہ یہ خبر جو ہیں وہ بار بار وہ جسے کہتے ہیں کہ پھیلا رہے ہیں، وائرل کر رہے ہیں کہ بھائی دی اکنامسٹ کہہ رہا ہے کہ نواز شریف اقتدار میں آ رہے ہیں، اور ان کے وہ جس اتحاد میں ہے بیسیکلی وہ جو ہے وہ اقتدار میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، یہ ابھی کنفرم نہیں ہے۔ اور یہ بات وہاں پر بھی ہے کہ نہیں، مطلب کہ لگتا تو ہے، ایسے تو لگ رہا ہے نا کہ جیسے باقی ساری جماعتوں کو آپ نے ایک سائیڈ لائن کے اوپر کر دیا ہے، اور جو ان کے اوپر پابندیاں ہیں، جو چیزیں ہیں، ایک فیصلہ عمران خان کے حق میں آیا اور آپ جو ہیں وہ آپ نے سر آسمانوں کے اوپر اٹھا لیا اور آپ چڑھ دوڑے عدالتوں کے اوپر حملہ آور ہو گئے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ اس چیز کو تھوڑی سی متنازع بناتی ہے، لیکن چونکہ الیکشنز جس انوائرمنٹ میں یہ جو چیز ہے ابھی بھی یہ پاسبلٹی موجود ہے۔ خود پاکستان کی ایک ایجنسی نے یہ کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ 8 فروری کے جو الیکشنز ہیں اس میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو غصے میں ہیں، جو یہ چاہتے ہیں وہ اب اس چیز کو کاؤنٹر کریں اور نکل کر جو تمام اندازے ہیں ان کو غلط ثابت کر دیں۔ آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، اور پاکستان کے بارے میں جو اکنامسٹ کی پریڈکشنز ہے اس کے بارے میں ضرور کامنٹس باکس میں جا کر لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔